السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کی رواں مہم کے تناظر میں مجھے رجوع الی اللہ کے موضوع پر آپ احباب کے روبرو گفتگو کرنی ہے۔ انسانی زندگی کا ایک سیریس پاسٹولیٹ یہ ہے، انسانی زندگی کا ایک سنگین مسئلہ یہ ہے، ایک سنجیدہ مسئلہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والے رب نے انسان کو تکلیف اور رنج و الم میں پیدا کیا ہے۔ پریشانیاں، کلفتیں، مصیبتیں، آلام، ڈیفیکلٹیز اور چیلنجز انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ اس سنجیدہ امر اور سیریس پاسٹولیٹ سے زیادہ سنگین مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد اور ہر قسم کی قوت و طاقت سے لبرل محسوس کرتا ہے۔ قرآن نے اشارہ کیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق کہ ہم نے انسان کو پریشانی اور مصیبت میں پیدا کیا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس پر قدرت رکھنے والا نہیں ہے؟ انسانی زندگی کی سنگینی اس حد تک بڑھ جاتی ہے جس حد پر پہنچ کر انسان تکبر کے گھوڑے کی سواری کرتا ہے، اپنے خواہشات، آرزوؤں اور تمناؤں کے تحت زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی عطا کی گئی ہر قوت و طاقت کو دبا کر صرف جذبہ شہوت کو بروئے کار لاتا ہے اور اپنی زندگی آزادانہ انداز میں جینے کی کوشش اور تگدو کرتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دانا حکیم کے قول کے تحت اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے 3 قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ یہ قسم کی مخلوق ہو جس میں اللہ رب ذوالجلال نے قوت عقل تو رکھ دی لیکن جذبہ شہوت سے اس مخلوق کو محروم کیا، اور یہ مخلوق فرشتے یا ملائکہ ہیں۔ دوسری قسم کی مخلوق ہو جس میں اللہ رب ذوالجلال نے جذبہ شہوت تو رکھا لیکن عقل کی قوت سے انہیں محروم کیا، اور یہ مخلوق جانور اور چوپائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ تیسری مخلوق وہ عظیم الشان مخلوق ہے جسے اللہ کی تخلیق کا شاہکار کہا جا سکتا ہے، اور وہ مخلوق یہ جس میں رب ذوالجلال نے قوت عقل بھی رکھی اور جذبہ شہوت سے بھی اسے نوازا، اور یہ مخلوق انسان ہے۔ انسانی زندگی کا معاملہ یہ کہ رب ذوالجلال نے اسے طبعی اعتبار سے مصیبتوں اور پریشانیوں کے گھیراؤ میں پیدا کیا ہے، اور اس کی اس تخلیق و خلقت کی سنگینی یہ، اسٹنجنسی یہ کہ انسان اپنی خواہشات کو، اپنے جذبہ شہوت کو ہر پہلو میں نمایاں رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کی پیروی اور اسی کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنے کی تگدو میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے کنٹیکسٹ میں اور روشنی میں بعض اہل علم نے انسانی نفسیات کا مطالعہ کیا تو انسانی نفس کو 3 حیثیتوں سے پیش کیا۔ انسانی نفس کی پہلی حیثیت تو وہ ہے جس میں انسان کا جذبہ شہوت اس کی قوت عقل پر غالب آتا ہے، انسان آرزوں اور تمناؤں کے سمندر میں تیرتا ہے، انسان اللہ کے عطا کردہ احکامات کو مکمل طور پر بھول جاتا ہے، انسان
اپنے آپ کو اس زمین کا فرما روا اور حکمران سمجھ کر تکبر کی گردنوں کو اینٹتا ہے، تکبر کے سینے تانتا ہے، اور اللہ کے روبرو بھی بڑائی، کبریائی، نخوت اور غرور کے پہلو تانتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس پہلو کو، اور یہ وہ شخصیت ہے جس شخصیت کو، اور یہ وہ نفس ہے جس نفس کو اہل علم نفس امارہ قرار دیتے ہیں۔ نفس امارہ کا انسانی طبیعت میں پینیٹریشن اتنا ڈیپ ہے اور اتنا گہرا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ لوگوں، میں بھی اپنے آپ کو نفس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں پاتا، نفس تو برائی کی طرف آمادہ کرنے والا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اللہ یہ کہ میرا رب مجھ پر رحم کر دے، یقیناً میرا رب معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انسانی زندگی کی یہ کیفیت، انسانی طبیعت کا یہ پہلو انسان کے نفس کو، اس کی شخصیت کو نفس امارہ بنا دیتا ہے۔ انسانی نفسیت کا دوسرا پہلو وہ ہے جس پہلو میں انسان گناہ کرنے کے بعد ندامت کا پہلو اختیار کرتا ہے، غلطی کے بعد پشیمانی کا پہلو اختیار کرتا ہے۔ اس پہلو پر پہنچ کر انسان اپنے آپ کو کسی کے روبرو اکاؤنٹیبل اور جواب دہ قرار پاتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس پہلو میں انسان اپنی بڑائی اور نخوت اور تکبر کو زمین بوس کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو جھکانے کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین آپ نے ایک نوجوان کو پایا جو کہ ایک بوتل کو اپنے بغل میں دبائے جا رہا تھا۔ امیر المؤمنین نے اس نوجوان کو روکا، نوجوان بڑا پریشان ہوا، یہ دیکھنے لگا کہ امیر المؤمنین قریب آ رہے ہیں، اس بوتل میں شراب رکھی ہوئی تھی۔ نوجوان ندامت اور پشیمانی سے جھک گیا، اس نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ رب ذوالجلال، اگر تو مجھے امیر المؤمنین کے روبرو شرمندہ ہونے سے بچا لے تو میں زندگی بھر تیری اطاعت اور فرما برداری میں بتاؤں گا اور کبھی بھی غلطی سے بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ پشیمانی کی کیفیت تھی، اپنے گناہ پر ندامت کا پہلو تھا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ امیر المؤمنین قریب آئے، نوجوان سے اصرار کیا کہ اپنے بغل میں رکھی ہوئی بوتل کو نکال کر دکھا دے۔ نوجوان نے امیر المؤمنین سے کہا کہ امیر المؤمنین، اس بوتل میں تو سرکہ یا ونیگر رکھا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین نے اصرار کیا تو نوجوان نے بوتل نکال کر دکھا دی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب بوتل دکھائی گئی، امیر المؤمنین نے اسے دیکھا، اسے کھولا تو اس کے اندر ونیگر ہی پایا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس میں رب ذوالجلال بندے کو اپنے دامن میں پناہ دیتے ہیں، بندے کو سمیٹتے ہیں، اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اس کے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ رب ذوالجلال غفور اور رحیم ہیں اور اپنے غفران کا اور اپنے رحم کا اظہار بندے کے روبرو کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب ذوالجلال معافی کا سند نامہ عطا کرتا ہے۔ یہاں نفس لوامہ بنتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات کا دوسرا پہلو ہے۔ جب بندہ کسی غلطی کو، خامی کو اور کسی گناہ کو کرنے کے بعد اللہ رب ذوالجلال کے روبرو نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کا تیسرا پہلو وہ ہے جس پہلو میں انسان ہر برائی کے بعد دل میں کدورت محسوس کرتا ہے، ہر اچھائی کے بعد دل میں اطمینان کی کیفیت محسوس کرتا ہے، ہر برائی کے بعد انسان کا دل ڈسسیٹسفائی ہوتا ہے، ہر گناہ کے بعد ڈسسیٹسفائی ہوتا ہے، اور ہر اچھائی کے بعد سیٹسفیکشن کا پہلو ابھرتا ہے۔ انسانی نفس کی اس کیفیت کو قرآن مجید نے نفس مطمئنہ قرار دیا۔ قرآن اشارہ کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ جو برائی پر کدورت محسوس کرتی ہے اور اچھائی پر خوشی اور اطمینان کی کیفیت سے آشنا ہوتی ہے۔ ہیومن سائیکالوجی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہیومن سائیکالوجی کو آپ اسی تین تناظر کے اندر محسوس کریں گے۔
آپ غور کریں، ہیومن سائیکالوجی دراصل اس اسٹڈی کا نام ہے جس اسٹڈی میں انسان کے برتاؤ اور انسان کے بیہیویئر کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اور انسان چونکہ ایک سوشل اینیمل ہی نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر قوت عقل بھی رکھی گئی، شعور سے بھی اسے نوازا گیا، کانشیسنس کا پاور بھی اسے دیا گیا، اور دوسرے ایسے ڈسٹنگوشنگ فیکلٹیز اسے دیے گئے جن قوتوں کے بلبوتے پر انسان اپنے آپ کو اور جانوروں سے الگ کرتا ہے. تو اس پہلو سے یہ حقیقت انسان کے روبرو رکھی گئی کہ انسان اپنے برتاؤ اور اپنی قوت عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تحت ڈھالنے کی کوشش کرے. چنانچہ قرآن کے مضامین کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کتاب نے مختلف پہلوؤں سے انسانی طبیعت پر، انسانی فطرت پر، انسانی سرشت پر، انسانی ساخت پر اور ہیومن سٹرکچر پر، ہیومن بیہیویئر پر گفتگو کی ہے. انسانی زندگی کا جب اس پہلو سے قرآن کی روشنی میں آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر انسان کے مختلف پہلوؤں اور برتاؤ کو بیان کرتا ہوا آپ کو مختلف مضامین کا ایک حصہ نظر آئے گا. میں ان مضامین میں سے قرآن کے 2-4 مضامین کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ قرآن کس طرح انسانی مضامین پر گفتگو کرتا ہے اور رجوع الی اللہ کی کیفیت سے انسان کو ہمدوش کرتا ہے، بیدار کرتا ہے اور اسے آشنا کرتا ہے. انسانی نفسیات کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان جب بھی برائی سے لت پت ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. انسانی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان جب خوشی اور مسرت سے ہمدوش ہوتا ہے تو انسان اکڑتا اور اینٹتا بھی ہے. انسانی طبیعت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان جب مشکل اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو مایوس اور دل شکستہ بھی ہوتا ہے. یہ ہیومن بیہیویئر کے مختلف ایسپیکٹس ہیں. قرآن مجید نے کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ اور کتنی اچھائی کے ساتھ اس پہلو کو بیان کیا. قرآن مجید نے ایک جگہ انسانی برتاؤ، ہیومن سائیکالوجی اور ہیومن بیہیویئر کا تذکرہ کیا ہے. قرآن اشارہ کرتا ہے لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے تھکتا نہیں. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اسے کوئی مشکل لاحق ہو، پریشانی لاحق ہو تو وہ مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے. یہ انسانی زندگی کا المیہ ہے، یہ انسانی زندگی کی ٹریجڈی ہے کہ انسانی زندگی ہمیشہ خواہشات کے تندور میں بھڑک رہی ہوتی ہے. آدمی ہر دن نئے خواہشات اور نئی آرزوؤں کے پہاڑ پیدا کرتا ہے. اب جب اس پہاڑ کو، ان آرزوؤں کو، ان سمندروں میں تیرتے ہوئے انسان کو کوئی مشکل لاحق ہوتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے. قرآن نے اشارہ کیا لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان ہمیشہ بھلائی کی دعا مانگتا ہے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بھائی بندوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ہر ایک کے لیے روشن مستقبل کی، اچھے حال کی دعائیں مانگتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت لاحق ہو تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے. یہاں قرآن نے لفظ انسان استعمال کیا، اور آپ کو معلوم ہے انسانوں میں مختلف قسم کی پرسنالٹیز موجود ہیں. ایک انسان وہ بھی ہے جو جلد باز ہے، ایک انسان وہ بھی ہے جو شالو بیہیویئرڈ ہے، ایک انسان وہ بھی ہے جو مین مائنڈڈ ہے، ایک انسان وہ بھی ہے جس کا مزاج گھٹیا ہے، جس کا خیال نکما ہے، جس کا برتاؤ انتہائی گرا ہوا اور حقیر سا ہے. قرآن نے ایسے انسان کا یہاں ذکر کیا. ورنہ انسانوں میں تو انبیاء بھی ہیں، نیک انسان بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، متقین بھی ہیں، ابرار بھی ہیں اور رسل بھی ہیں. یہ انسانی زندگی کے مختلف درجات ہیں. جب قرآن انسانی بیہیویئر کا ذکر کرتا ہے تو یوں انسانی زندگی کو پیش کرتا ہے. قرآن آگے اشارہ کرتا ہے
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي۔ ایک بیہیویئر تو انسان کا وہ تھا جس میں انسان مایوسی کا شکار ہو گیا، اور ایک بیہیویئر انسان کا یہ ہے کہ انسان حماقت کرتا ہے، نڈرپن کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے روبرو سینہ تانتا ہے، اسے کوئی اچھائی لاحق ہو تو کہتا ہے کہ میں تو اسی کا حقدار اور سزاوار تھا۔ انسانی زندگی کا یہ المیہ دیکھیے، اور دوسری طرف اللہ کی جانب سے انسانوں کو دی گئی ڈگنیٹی دیکھیے۔ ایک طرف ہیومن سائیکالوجی کا یہ بیہیویئر ہے، ایک طرف انسان کا یہ برتاؤ ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اکڑتا اور اینٹتا ہے، ہمیشہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، برائی اسے نصیب ہو تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان واویلا مچاتا ہے، کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ اختیار کرتا ہے، لیمنٹنگ بیہیویئر اختیار کرتا ہے۔ ایک طرف انسان کا طریقہ یہ ہے، انسان کا رویہ یہ ہے، اور دوسری طرف انسان کی ڈگنیٹی، اس کا پوزیشن، اس کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اسی انسان کو ہم نے تکریم عطا کی، اسے مقام اور مرتبہ عطا کیا، اسے عزت اور ڈگنیٹی عطا کی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جبکہ رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ٹرسٹی بھیج رہا ہوں، اپنا نائب بھیج رہا ہوں۔ آپ غور کریں کہ ایک طرف ہیومن بیہیویئر کا یہ پہلو ہے اور دوسری طرف ہیومن ڈگنیٹی کا یہ پہلو ہے۔ رجوع الی اللہ، اللہ کی جانب پلٹنا، یہ وہ عظیم الشان دولت ہے جو انسان کو ہیومن بیہیویئر کے نیگیٹو پرسپیکٹیو سے نکال کر ہیومن ڈگنیٹی کے پازیٹیو مقام اور مرتبے کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ وہ حقیقت ہے جو حقیقت انسان کے بیہیویئر اور اللہ کی عطا کردہ ڈگنیٹی کے درمیان ایک برڈجنگ کا کام کرتی ہے، ایک پل کی تعمیر کرتی ہے، اور بتاتی ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے منفی پہلوؤں کو چھوڑ کر اپنی ڈگنیٹی کے اعلیٰ مقام اور مرتبے تک اگر پہنچنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ رجوع الی اللہ کا سہارا لے، اللہ کی جانب پلٹنے کا سہارا لے، اللہ کے روبرو پشیمانی اور ندامت کا اظہار کرے۔ یہ وہ حقیقت ہے۔ قرآن مجید نے رب کے روبرو پلٹنے، اس کی جانب رجوع اختیار کرنے کے لیے الگ الگ ٹرمینالوجیز کا پہلو اختیار کیا ہے۔ ایک پہلو رجوع کا ہے، ایک پہلو انابت کا ہے۔ رجوع اور انابت بہت کلوزلی پوزیشنڈ ٹرمینالوجیز ہیں۔ رجوع رجع الی کے معنی عربی زبان میں یہ ہیں کہ آدمی پلٹے، رجع الی الرجل کے معنی ایک آدمی فلاں آدمی کی طرف پلٹا، رجع الی الذات کے معنی یہ ہیں کہ ایک انسان فلاں ہستی کی طرف پلٹا، رجع الی الشیء کے معنی ہیں کہ ایک انسان فلاں شیء کی طرف پلٹا، اور رجوع الی اللہ کے معنی ہیں کہ آدمی بد عقیدگی کو چھوڑ کر ایمان کی طرف پلٹے۔ رجوع الی اللہ کے معنی یہ ہیں کہ آدمی شرک کو چھوڑ کر توحید کی جانب پلٹے۔ رجوع الی اللہ کے معنی یہ ہیں کہ آدمی نافرمانی اور معصیت کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پلٹے۔ رجوع الی اللہ کے معنی یہ ہیں کہ آدمی بد اخلاقی کو چھوڑ کر خوش اخلاقی کی طرف پلٹے۔ رجوع الی اللہ کے معنی یہ ہیں کہ آدمی ظلم، بددیانتی اور خیانت داری کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف، عدل اور قانون مساوات کی طرف پلٹے۔ رجوع الی اللہ کے معنی یہ ہیں کہ آدمی ہر پہلو سے اپنی گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اڑان اور پرواز کا پہلو اختیار کرے۔ یہ وہ پہلو ہیں۔ رجوع الی اللہ کی منزل رضوان من اللہ اکبر ہے، رجوع کی منزل رضوان ہے، اور رجوع یعنی پلٹنا اس سے مطلوب اور اس کا مقصود یہ ہے کہ بندے کو رب کی رضامندی کا پروانہ حاصل ہو جائے۔ قرآن نے اشارہ کیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، رب کی جانب سے جو تمہیں نعمت ملتی ہے وہ نعمت یہ کہ تمہیں اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے۔
رجوع اللہ کا حاصل یہ کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نفس مطمئنہ کے بعد قرآن نے راضیتم مرضیہ کا تذکرہ کیا کہ بندہ رب سے راضی ہے اور رب بندے سے راضی ہے. جب یہ حقیقت پیدا ہوتی ہے تو آدمی اپنی منفی برتاؤ اور نیگیٹو کیریکٹر اور بیہیویئر کو چھوڑ کر انسان کی تکریم اور اللہ کے خلافت والی اور ڈگنیٹی والی پوزیشن کو اختیار کرتا ہے. محترم حاضرین و ناظرین، رجوع اللہ کا یہ ٹاپک انتہائی نازک اس لیے بھی ہے کہ قرآن مجید نے صرف فرد کو اللہ کی جانب پلٹنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ قوموں کو، قبیلوں کو، خاندانوں کو، اجتماعیات کو اور پوری انسانیت کو بھی اللہ کی جانب پلٹنے کا حکم دیا. قرآن اشارہ کرتا ہے توبو الی اللہ جمیعا، لوگوں سب کے سب اللہ کی جانب پلٹو. قرآن اشارہ کرتا ہے کہ رب کی جانب پلٹنے کا یہ عمل اجتماعی پہلو سے بھی ہونا چاہیے. فرد توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. توبہ اور استغفار کے ذریعے ایک فرد اللہ کی جانب تو پلٹتا ہی ہے، لیکن اجتماعیت کو بھی، قوم کو بھی، قبیلے کو بھی، خاندان کو بھی اور پوری انسانیت کو بھی حکم دیا گیا توبو الی اللہ جمیعا، کہ تم سب اللہ رب ذوالجلال کی جانب پلٹو، اس کے دامن رحمت میں جگا لو، اس سے استغفار کرو، اپنی بدعقیدگی کو چھوڑ کر اللہ کے روبرو جھک جانے کا پہلو اختیار کرو. قرآن مجید نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا. اجتماعی پہلو سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے. حضرت یونس کی قوم اللہ کے نبی حضرت یونس کی برابر نافرمانی کرتی رہی، ان کی دعوت کو جھٹلاتی رہی. کئی سال دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو انجام دینے کے بعد اللہ کے نبی حضرت یونس اپنی قوم سے مایوس ہو جاتے ہیں اور قوم کو اطلاع دیتے ہیں کہ اگلے 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہاری بستی پر آئے گا. یہ کہہ کر حضرت یونس بستی کو خالی کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. 2 دن بیتنے کے بعد تیسرے دن صبح قوم اللہ کے عذاب کے آثار کو اور سگنیچرز کو اور سمٹمز کو دیکھتی ہے. قوم کے تمام افراد پریشان ہو جاتے ہیں، حضرت یونس کو ڈھونڈتے ہیں. حضرت یونس تو بستی سے نکل چکے تھے. قوم پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آمادہ ہوتی ہے، بستی خالی کر دی جاتی ہے. میدان میں پہنچ جاتے ہیں. لوگ پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، شرمساری اور ندامت کا پہلو اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال یہ گناہوں والی زندگی تھی جس سے ہم توبہ کر کے تیری جانب پلٹتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے. حضرت یونس کی قوم کے اس قصے میں یہ سبق ہمارے لیے موجود ہے کہ انسانی آبادی اگر اطمینان اور سکون کی زندگی چاہتی ہے تو وہ زندگی اسباب اور وسائل میں نہیں رکھی گئی، وہ زندگی ریسورسز اور ذرائع کے اندر نہیں رکھی گئی، وہ زندگی اللہ کی جانب پلٹنے میں رکھی گئی. انسانیت سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے کردار پر، وہ اپنے طور طریقے پر، وہ اپنے احوال اور ویئر اباؤٹس پر نظر ثانی کرے اور اللہ کی جانب پلٹنے کا ایک سنجیدہ پہلو اختیار کرے. لوگوں کو جب اللہ کی جانب دعوت دی جاتی ہے تو لوگوں کا معاملہ یہ کہ ان کے دل نرم نہیں ہوتے. قرآن اشارہ کرتا ہے رب کی جانب سے جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ بستی میں جب بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، لوگ الجھنوں کا شکار بنا دیے گئے تو انہوں نے کیوں توبہ نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں اپنے دلوں کو نرم نہیں پایا؟ ان کے دل سنجیدہ کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے رب سے ندامت کا پہلو کیوں اختیار نہیں کیا؟ قرآن کا یہ انداز بیان بتاتا ہے کہ انسان جب پریشان ہوں، مصیبت کے مارے ہوں، تکالیف اور بیماریوں کا شکار ہوں، ایسے انسان لازماً اپنے دلوں کو نرم پائیں.
جب دل نرم ہو فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو ان لوگوں کو اللہ کے کلام کے ذریعے، اس کی آیتوں کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، نصیحت اور یاد دہانی کے ذریعے ڈراؤ، تاکہ یہ دل اللہ کی طرف آمادہ ہوں، اللہ کی طرف پلٹنے والے بن جائیں۔ ملک شام کا تذکرہ ہے، بنو امیہ کا ایک خلیفہ عبد الملک، اس کے دور میں ملک شام میں طاعون کی بیماری پھیلی، لوگ بڑے پریشان ہوئے، اور خلیفے کا معاملہ یہ تھا کہ بیماری کے ڈر سے اپنے آپ کو انتہائی محتاط کر چکا تھا، اور بعض تاریخی کتابوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری سے اس حد تک پریشان ہو چکا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور کسی ضرورت کے پیش نظر ہی وہ گھوڑے سے نیچے اترتا تھا۔ اسے اس بات کی تڑپ تھی کہ کسی بھی طریقے سے وہ بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ پائے۔ ایک مرتبہ بیماری سے خوفزدہ ہو کر وہ اپنے لشکر اور اپنے فوجیوں اور اپنے خاص نوکروں کو لے کر بستی سے باہر نکلا۔ چلتے چلتے دور ایک جنگل کے علاقے میں پہنچا، لیکن رات میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے اپنے قریبی خادم کو بلایا اور کہا کہ میں سونے کی کوشش کر رہا ہوں اور نیند نہیں آتی، کوئی قصہ کہانی سناؤ۔ جو خادم بلایا گیا تھا بڑا عقل مند اور دور اندیش خادم تھا، اس نے ایک شیر اور ایک لومڑی کا تذکرہ کیا۔ اس نے بتایا کہ خلیفہ، آپ کو معلوم ہے کہ ہم جنگل میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور اسی قسم کے ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا، اور ایک لومڑی شیر کی خدمت اس لیے کیا کرتی تھی کہ دوسرا کوئی جانور اس پر نگاہ نہ ڈالے۔ لومڑی اور شیر کی کمپینین شپ کی وجہ سے لومڑی اچھی زندگی بسر کر رہی تھی، خوب محفوظ اور مامون تھی۔ ایک مرتبہ ایک عقاب اور شاہین لومڑی پر جھپٹا، لومڑی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے شیر کے قریب پہنچی، شیر نے لومڑی کو اٹھا کر اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ عقاب دوسری مرتبہ دنیا یا آسمان سے پلٹا، اس نے جست لگائی اور شیر کی پیٹھ سے لومڑی کو اٹھا کر چلا گیا۔ لومڑی پکارنے لگی کہ جنگل کے راجا مجھے بچا لو، اور شیر کہنے لگا کہ میں تو تمہیں جنگل کے جانوروں سے بچا سکتا ہوں، اوپر سے آنے والے پرندوں سے بچا نہیں سکتا۔ انسانی زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بنو امیہ کے اس خلیفے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میری فوج مجھے دشمنوں سے تو بچا سکتی ہے، لیکن اوپر سے اور زمینی بلاؤں اور مصیبتوں سے بچا نہیں سکتی۔ اس دنیا میں بڑے بڑے ہتھیار بنانے والے لوگوں نے، اس دنیا کی ان حکومتوں نے جنہوں نے آبدوز میزائل بنا لیے، جنہوں نے سب میرین اور بڑے بڑے جہاز بنا لیے، ان کو اس بات کا غرہ تھا کہ کوئی بیماری ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتی، کوئی پریشانی ان کی گردنوں کو جھکا نہیں سکتی۔ شیر اور لومڑی کے اس قصے نے بتا دیا، اور پھر کووڈ 19 کے شکل میں واضح ہونے والے ایک مائکرو منیچرائزڈ وائرس نے انسانوں کو بتا دیا کہ انسان کتنا بے بس ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت 11، 12، 13، 14 میں انسان کی بے بسی، اس کی ان ایکٹیونیس، اس کے ڈس ایبلڈنس، اس کی لاچاری کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ قرآن اشارہ کرتا ہے کہ انسان انتہائی لاچار اور بے بس اور مجبور پیدا کیا گیا۔ اے کاش کہ انسانی پیدائش کی یہ حقیقت ہمارے روبرو ہو۔ ہم صرف اپنی امیدوں اور آرزوؤں پر، اپنی خواہشات اور تمناؤں پر جینے کا بھرم لے کر چلتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ان نیگیٹو ایسپیکٹس کو، ان ویک ایسپیکٹس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، تو رجوع اللہ کا صحیح پہلو ہمارے روبرو آئے گا۔ رجوع اللہ ایک برج ہے ہمارے بیہیویئر اور ہماری ڈگنیٹی کے درمیان۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں اللہ کی جانب پلٹے، اس کی جانب رجوع کرے، اللہ سے کے روبرو ندامت کا پہلو اختیار کرے۔ جو لوگ دین اسلام سے دور ہیں وہ اسلام کو سنجیدگی سے سمجھیں، جو لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں وہ دغلے پن کو چھوڑ کر، منافقت کو چھوڑ کر، دکھاوے اور ریاکاری کو چھوڑ کر حقیقی معنوں میں اللہ سے جڑ جائیں۔
جو لوگ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں کی زندگی اللہ کے دین کو زمین میں قائم کرنے کے لیے چل رہی ہے، وہ لوگ کسی مصالحت اور کمپرومائز کے بغیر حقیقی معنوں میں پلٹیں۔ یہی رجوع کا مفہوم ہے کہ نہ جاننے والے اللہ کو جاننے والے بن جائیں، جاننے والے حقیقی معنوں میں دگلے پن کو چھوڑ کر رب کی جانب پلٹیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں سرگرداں ہیں وہ لوگ کمپرومائز اور مصالحت کی زندگی کو چھوڑ کر وہ حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص اور للہیت کی جانب، للہیت کے جذبے کے ساتھ پلٹیں۔ یہی رجوع الی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اس کی جانب پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔